ہم کیا کرتے اگر ہم آخری دن پر خداوند کے ہاتھوں سے چھوڑ دیے جاتے؟ متی کی انجیل 7 باب اور اس کی 21 سے 23 آیت۔ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ اے بدکارو، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ اس دنیا میں پیدا ہوا ہر شخص کم سے کم ایک مرتبہ محبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ یہ ہے کیسے ایک مرد اور ایک عورت شادی میں ایک ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کے لیے محبت کی ایک قسم موجود ہے جو ان چاہی محبت کہلاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یک طرفہ محبت بھی ہے جسے کم ہی کرنا ہے، کیسے دوسرا محسوس کرتا ہے اور اس کا کیا ارادے ہیں۔ ایسی چند محبتیں حقیقتاً مکمل پھل پیدا کرتی ہیں۔ زیادہ تر صورتوں میں یہ عام طور پر تھوڑی دیر میں محض بہت پہلے دل کے درد کی بھولی بسری یاد کے طور پر قائم رہتے ہوئے بھول جاتی ہے، لیکن اکڑوں کی بھی محبت ہے جو انچاہی محبت سے زیادہ بدتر ہے، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی محبت کے مادے کے وہم کے شکار ہیں۔ کوئی معنی نہیں رکھتا وہ وقتاً فوقتاً کتنی بار مسترد ہوتے ہیں۔ بے حد صورتوں میں ایسی وہمی محبت کسی کو اس شخص کو قتل کرنے کی طرف راغب کرتی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ اکڑوں اکثر سوچتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ دوسرا شخص واقعی اسی طرح سے ان سے محبت کرتا ہے، جبکہ حقیقت میں صورتحال بالکل ایسی نہیں ہے۔ وہ ذہنی بیماری کی قسم سے دکھ اٹھا رہے ہیں۔ محبت میں ایک دوسرے کی مرضی بے حد اہم ہے، بالکل جس طرح تالیوں کی آواز پیدا ہو سکتی ہے صرف جب دونوں ہاتھ شریک ہوں۔ کسی سے پورے دل سے محبت کرنا، لیکن صرف ایک ذات پہ منحصر ٹھیک محبت نہیں ہو سکتی۔ جب حتیٰ کہ اس دنیا کی محبت ایسی ہے تو کہیں زیادہ خدا اور انسانوں کے درمیان محبت ایک انچاہی محبت ہو سکتی ہے۔ خدا نے ہمیں بتایا کہ وہ ہر کسی سے مساوی محبت کرتا ہے۔ وہ ان کو برکت دیتا ہے اور محبت کرتا ہے جو اس کی محبت کو درست طور پر سمجھتے اور اسے ایمان کے وسیلہ سے شکر گزاری سے قبول کرتے ہیں۔ وہ ان کے پاس غیر مشروط طور پر گناہ سے نجات لاتا ہے، تاہم ان پر جو دوسری طرف اس میں ناکام ہوتے ہیں وہ ان پر اپنا غضب لاتا ہے اور انہیں ملامت کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ محبت جو مؤخر لفظ خدا کے لیے رکھتے ہیں دھوکہ ہے۔ خدا نے متی کی انجیل میں فرمایا کہ وہ ایسے لوگوں کو نہیں جانتا۔ جب لوگوں نے اس سے کہا کہ اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا، تیرے نام سے بہت سارے معجزے نہیں دکھائے؟ خداوند نے ان کے لیے اعلان کیا، میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ متی کی انجیل 7 باب اور اس کی 23 آیت۔ آئیں ایک لمحے کے لیے فرض کریں، کیا واقعہ ہوگا جب وہ جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے اپنے تمام قائم گناہوں کے ساتھ خدا کے سامنے جاتے ہیں؟ وہ خداوند سے بولیں گے جس طرح وہ کسی دوسری انسانی ہستی سے بول رہے تھے۔ ہم ایسے شخص اور خداوند یسوع کے درمیان ہونے والی مندرجہ ذیل بات چیت کا تصور کر سکتے ہیں۔ اے خداوند آپ کیسے ہیں؟ ماضی میں جب میں زمین پر رہ رہا تھا تو میں نے ہمیشہ سوچا کہ آپ خوبصورت ہیں، لیکن یہ حتیٰ کہ میرے لیے آخرکار آپ سے اسی طرح ملنا زیادہ بڑی عزت ہے۔ اے خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے اس طرح بچا چکا ہے، اور گو میں چند گناہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں کیونکہ میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں پر یقین ہوں کہ میں نجات یافتہ ہو چکا ہوں۔ اچھا، تب میں اب
اس خوبصورت جگہ پر جاؤں گا جو آپ یہاں میرے لیے تیار کر چکے ہیں۔ خدا حافظ، میں آپ سے بعد میں پھر ملوں گا۔ جو ہی یہ شخص اس کی حضوری کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، خداوند اسے واپس بلاتے ہیں، جیسے کہ اسے چند الفاظ کہتے ہیں لیکن ٹھہرو، وہ جو گناہ کے ساتھ ہیں اس جگہ پر نہیں جا سکتے۔ جی ہاں، یہ سچ ہے کہ میں اب تک اپنے ساتھ اپنے گناہ رکھتا ہوں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ میں پھر بھی وہاں جا سکتا ہوں کیونکہ میں یسوع پر اپنے نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھتا ہوں۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ کیسے کام ہوتا ہے؟ تو اب تک اپنے گناہ اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ کیا تو نہیں رکھتا؟ جی ہاں، میں اب تک اپنے گناہ رکھتا ہوں۔ بس تو کیسے حتیٰ کہ اس جگہ پر جانے کی جرت کر سکتا ہے جو میں صرف اب بے گناہوں کے لیے تیار کر چکا ہوں؟ سنو، اس شخص کو اب تک تڑپنے کے لیے نہ بجھنے والی آگ میں پھینک دو، اور اس سے پہلے کہ وہ ایسا کرتے ہیں آپ کو پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے۔ تب وہ آدمی اپنے تمام گناہوں کو جو وہ پہلے کر چکا تھا اپنے پورے کھلے منہ کے ساتھ اور بلا ہچکچائے یہ کہتے ہوئے اقرار کرتا ہے، جی ہاں، جب میں ماضی کی دنیا میں رہ رہا تھا تو میں نے ایسے ایسے گناہ کیے۔ تب خداوند اسے فرماتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کافی ہے، تم جہنم میں جانے کے اہل ہونے سے زیادہ ہو۔ چونکہ تو گناہ رکھتا ہے، جہنم میں جا، جہاں یہ تیری مانند ایسے آدمی کے لیے اچھی اور گرم ہے۔ کیا لیکن پچھلی دنیا میں تجھ پر ایمان رکھتا تھا، میں نے تیرے نام سے نبوت کی، میں نے بہت سارے لوگوں کے سامنے تیری گواہی دی، میں نے تیری خدمت کے لیے اپنا گھر بیچ دیا، میں نے یتیموں کی بہت مدد کی، میں پورے دل سے ہر صبح کی دعائیں عبادت میں گیا، اور میں نے بہت سارے بیمار لوگوں کو شفا دی، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے لیے اتنی زیادہ قربانی دی۔ اب سوچتے ہوئے کہ یہ سب سادگی سے بے حد بے انصافی ہے، وہ اپنے دانت اتنی حیوانیت سے کاٹ رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جس طرح اس کے دانت نیچے گر رہے ہیں۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ جہنم کی منزل دھماکہ انگیز ہوگی، لیکن سنجیدگی سے تمام گناہ گاروں کے لیے آیا وہ یسوع پر ایمان رکھ چکے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ یسوع پر پانی اور روح کی خوشخبری کی سچائی کے اندر ایمان نہیں رکھتے، تب وہ سب اب ابدی آگ کی جگہ میں ڈال دیے جانے کے لائق ہیں۔ یرمیہ کی کتاب اس کا 1 باب اس کی 17 آیت میں خداوند نے فرمایا، یہودا کا گناہ لوہے کی قلم اور ہیرے کی نوک سے لکھا گیا، ان کے دل کی تختی پر اور ان کے مذہبوں کے سینگوں پر کند کیا گیا ہے۔ یہودا یہاں اسرائیلیوں کے درمیان شاہی قبیلے کو بیان کرتا ہے، اور خدا نے یہ الفاظ اسرائیل کے تمام لوگوں کو نمائندگی کے لیے استعمال کیا، اور مزید برآں یہ تمام بنی نوع انسان پر عائد ہوتا ہے، جس طرح کلام مقدس نمائندہ اصول کو بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آدم بنی نوع انسان کے نمائندہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ رومیو کا خط 5 باب اس کی 18 آیت۔ ہیرے موقب کاربن کی چمکدار قسمیں ہیں، اور وہ دنیا میں المشہور سخت ترین فطرتی مادے ہیں۔ پس جب وہ یہاں فرماتا ہے کہ لوگوں کے گناہ ایسے ہیرے کی نوک کے ساتھ ان کے دلوں کی تختیوں پر لکھے ہوئے ہیں، تو یہ مٹ نہیں سکتے جب تک وہ اپنے تمام گناہوں سے پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نہیں دھلتے۔ اس لیے گناہ گاروں کے لیے جو اب تک اپنے گناہوں کی معافی حاصل نہیں کر چکے، تمام گناہ جو وہ کر چکے ہیں ان کے دلوں کی تختیوں پر لکھے ہوئے ہیں۔ کوئی معنی نہیں رکھتا وہ نظامن الہی تعلیم میں کتنے خوش گفتگار ہو سکتے ہیں، کیلون پرستی کے اعلیٰ تعلیم میں ماہر ہیں، اعلیٰ تعلیم میں فلسفے کی ڈگریاں رکھتے ہیں، سیمیناروں میں پروفیسروں کے طور پر اعلیٰ تعلیم سکھاتے ہیں، یا گرجا گھروں میں اعلیٰ مرتبوں پر فائز ہیں۔ وہ گناہ جو ان کے دلوں کی تختیوں پر لکھے ہوئے ہیں، پانی اور روح کی خوشخبری کے علاوہ کسی دوسری چیز پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے مٹ نہیں سکتے۔ یہ ہے کیوں جب ایسے لوگ خدا سے دعا مانگتے ہیں تو ہم انہیں گناہ گار ہونے کا اقرار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں کی تختیاں ان کے گناہوں سے بھری ہوئی ہیں۔
کیونکہ گناہ گار سچائی سے خدا کے ساتھ شراکت نہیں رکھ سکتے، حتیٰ کہ گو وہ چاہتے ہیں۔ وہ کثرت سے اپنے آپ کو دعائیں مانگنے، روزہ رکھنے، غیر زبانیں بولنے، نام نہاد صوفیانہ تجربات کے وسیلہ سے خداوند سے ملنے کے سلسلہ میں رویا جات دیکھنے کے لیے فف کرتے ہیں، لیکن آخر میں یہ تمام چیزیں فضول ہیں، اور سب وہ جو کر چکے ہیں ایمان کی ایک فریبی زندگی کی معرفت زندہ رہنا ہے، جس نے ان کے اپنے دلوں کو دھوکہ دیا۔ یرمیہ سے بلائی حوالے یہ بھی فرماتا ہے کہ یہودا کا گناہ ان کے مذبح کے سینگوں پر کند کیا گیا ہے۔ مذبح کے سینگ یہاں کتاب اعمال کو بیان کرتے ہیں۔ خدا کی بادشاہی میں 2 قسم کی کتابیں ہیں، کتاب حیات اور کتاب اعمال۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 20 باب اس کی 12 آیت۔ اعمال کی کتابوں میں خدا تمام گناہ گاروں کو ہر ایک اور ہر کوئی بدکاری پوری تفصیل سے لکھ چکا ہے۔ اس لیے اگر یہ گناہ گار پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کبھی اپنی گناہ گار حیثیت سے، جبکہ وہ اس دنیا میں نہیں بچیں گے۔ سب جو گناہوں کی مٹانا چاہتے ہیں جو ان کے دلوں کی تختیوں پر لکھے ہوئے ہیں، کوئی معنی نہیں رکھتا وہ کون ہے، ان کو یقیناً پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنا چاہیے۔ یعنی یسوع انہیں مناسب ترین اور موزوں ترین طریقے سے بپتسمہ کی معرفت ان کے تمام گناہ اٹھانے جو اس نے یوحنا سے حاصل کیا اور خون سے جو اس نے صلیب پر بہایا بچا چکا ہے۔ تب ان کے نام کتاب حیات میں لکھے جا سکتے ہیں، اور صرف تب ہی وہ خدا کے لوگ بن سکتے ہیں۔ کیا اب آپ کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں؟ ہر کوئی ایک بار خدا کے تخت عدالت کے سامنے کھڑا ہونے کا مجاز ہے۔ آئیں یہاں ہم فرض کریں کہ پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے والا اس دن خدا کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ خدا اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، دیکھو آیا اس کا نام کتاب حیات میں پایا جاتا ہے؟ بس فرشتے تلاش کرتے ہیں اور پر یقین ہے کہ ان کا نام اس میں لکھا ہوا ہے۔ تب خدا ان سے فرماتا ہے، میرے پیارے بیٹے، جب تو پیچھے زمین پر تھا تو میں تو اپنے تمام گناہ پانی اور روح کی سچی خوشخبری پر ایمان رکھنے کی وسیلہ سے دھو چکا ہے، جو میں تمہیں مفت دے چکا تھا۔ تب تو نے میرے لیے سخت محنت کی اور اسی طرح میرے لیے بہت سارے آنسو بہائے۔ میں یقین دہانی کروں گا کہ کبھی اور آنسو تیری آنکھوں میں سے نہ بہیں۔ ایسی مزید تکلیفیں نہ ہوں گی اور نہ ہی پھر کبھی شیطان دکھ دے گا۔ شاباش میرے بیٹے۔ تب خداوند اپنے فرشتوں کو اسے تاج پہنانے کا حکم دیتا ہے۔ اے خداوند تیرا شکر ہو، میرے لیے یہ بڑی عزت ہے۔ اس کے لیے ایک تاج لاؤ، اسے اس کے سر پر رکھو۔ میں اے خداوند دلی طور پر شکر گزار ہوں۔ مجھے میرے گناہوں سے بچانا تنہا میرے لیے تیرا لامحدود مرکوز ہونا کافی ہے، اور پھر بھی آپ اب حتیٰ کہ تھوڑی سی محنت کے لیے مجھے تاج پہنا رہے ہیں جو میں نے آپ کے لیے کی۔ اے خداوند تیرا شکر ہو، یہ کافی ہے کہ آپ مجھے بچا چکے ہیں، یعنی میں یہاں ابد تک رہنے کے لیے آپ کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہوں۔ میرے لیے کافی اجر ہے۔ بس کیا میں اب آسمان میں داخل ہو سکتا ہوں؟ یقیناً ایک فرشتے کو لاؤ، خدا کے کروڑ پتی بیٹے کو اپنی کمر پر سواری کی اجازت دو۔ مقررہ فرشتہ آگے آتا ہے اور اسے کہتا ہے، اے میرے مالک، میں یہاں ہوں، مہربانی سے میری کمر پر چڑھ جائیں۔ یہ بہت نرم ہے، آئیں ہم کسی خوبصورت جگہ پر جائیں۔ وہ فرشتہ احتیاط سے اڑنے کے لیے اپنے پر چلانے شروع کرتا ہے۔ اے میرے مالک، کیا آپ ایک سفر پر جانا پسند کریں گے؟ واو، یہاں کتنا شاندار ہے، یہ آسمان کتنا بڑا ہے۔ جی ہاں، میں یہاں کروڑوں سالوں سے اڑ رہا ہوں، لیکن میں اب تک اس کا اختتام نہیں دیکھ چکا۔ واقعی اب تم مجھے نیچے اتار سکتے ہو، میں یقیناً تمہارے لیے بھاری ہوں۔ میرے مالک، ہم یہاں آسمان پر کبھی توانائی میں کم نہیں پڑتے۔ کیا ایسا ہے؟ شکریہ، مجھے آسمان کی زمین پر اپنا پہلا قدم رکھنے دیں۔ بس وہ سب راست باز کہاں ہیں جو مجھ سے پہلے یہاں آئے؟ وہ وہاں ہیں۔
आए उन्हें देखने वहां जाएं। बस वो ईमानदार तमाम रास्तबाजों से मिलता है जो उससे पहले अपने दिल की पूरी ख्वाहिश से उनके साथ अब्दी शराकत रखते हुए जा चुके हैं। ये तमाम बातें अफसाने की मानी नजर आ सकती हैं, लेकिन ये वो बातें हैं हकीकतन उनसे क्या वाक़या होगा जो पानी रूह की खुशखबरी पर ईमान रखते हैं। वो कितने बाबरकत हैं जो पानी रूह की खुशखबरी पर ईमान रखने के वसीला से निजात याफ्ता हो चुके हैं। ताहम आज की मसीहत में बहुत सारे रूहानी बदतमीज हैं जो खुदा की पानी रूह की खुशखबरी की मुफ्त बख्शिश को कबूल करने में बेहद सरकश हैं। ऐसे लोग हत्ता कि गो वो यीशु पर ईमान रखते हैं, हकीकतन गलत ईमान रख चुके हैं, जिस तरह वो पानी रूह की खुशखबरी को नहीं जानते। ये देखना काबिल दुख है और कितनी सख्ती से अपने फरेबज़दा ईमान से लिपटे हुए हैं, जबकि सच्ची खुशखबरी उन्हें इतनी वाज़िया तौर पर दिखाई जाती है। अगर लोग वाकई अपने गुनाहों से निजात याफ्ता होना चाहते हैं, तब उन्हें यकीनन पानी और रूह की सच्ची खुशखबरी पर अपने दिलों के साथ ईमान रखना चाहिए, जो हमें बताती है कि यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के वसीला से दुनिया के तमाम गुनाहों को कबूल किया। मत्ती की इंजील 3 बाब उसकी 13 से 17 आयत। और इफ्जी के तौर पर हमारी जगह पर सलीब पर अपना खून बहाने के वसीला से हमारे गुनाहों की सजा बर्दाश्त की। हम किसी भी चीज पर ईमान रखने की बदौलत आसमान में दाखिल होने की कोशिश नहीं कर सकते जो साथ आती है, क्योंकि खुदा आदिल है। जब ये गुनाह और निजात के मामले की बारी आती है और वो आपके अगले दरवाजे के महज अच्छे दिल वाले इंसान नहीं है जो हमेशा हर किसी को हर चीज की बर्दाश्त करता है। मुझे आपको एक मज़ाहिया कहानी बताने की इजाजत दें। कोई शख्स आसमान पर गया और एक कोने में सब जो उसने देखा कानों और होंठों के टनों ढेर जमा थे, और उस शख्स ने उसकी वजह के बारे में से फरिश्ते से पूछा, तो फरिश्ता ने उस पर वाज़ह किया कि वो यहाँ आसमान पर थे क्योंकि सिर्फ होंठ और कान निजात याफ्ता हुए थे। जब हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं तो यह हतमी तौर पर ज़रूरी है कि हम अपने दिलों की गहराई से पानी और रूह की खुशखबरी पर ईमान रखें और यूं एक ही बार हमेशा के लिए अपने तमाम गुनाहों से उस ईमान के वसीला से निजात याफ्ता हों। बहुत सारे मसीही जो खुदावंद के सामने अब तक अपने गुनाहों को मुतहरिक रखते हैं, हत्ता कि वो हाल में यीशु पर ईमान रखते हैं, सोचते हैं कि वो आसमान पर दाखिल होने पर कोई मसला नहीं रखेंगे, हकीकत के बावजूद कि उनके गुनाह अब तक उनके साथ हैं। लेकिन हमारा खुदावंद उन्हें बताएगा, मैं तुम्हें बेगुनाह ख्याल नहीं कर सकता, जब तुम हकीकत में अपने तमाम गुनाह अब तक अपने साथ रखते हो। मैं पहले ही पानी और रूह की खुशखबरी के साथ तुम्हारे तमाम गुनाह माफ कर चुका हूं जब तुम दुनिया में थे, और फिर भी तुमने अपने दिल के साथ उस खुशखबरी पर ईमान रखने से इनकार कर दिया। क्या तुम समझते हो मेरा क्या मतलब है? सुनो, अब उन लोगों को जिन्होंने मेरी मोहब्बत रद्द की अब्दी आग में फेंक दो। अगर आपके दिलों में गुनाह मौजूद है, हत्ता कि गो आप यीशु पर ईमान रखते हैं, तब जबकि आप अभी जमीन पर हैं, पानी रूह की खुशखबरी को सुनें, उस पर ईमान रखें और अपने गुनाहों की माफ़ी हासिल करें जो खुदा आपको अपने फजल की कसरत में से बिल्कुल मुफ्त अता कर चुका है। आपको यकीनन एहसास करना चाहिए कि वो जाने जो ऐसा नहीं करती सब अगली दुनिया में जहन्नुम की अब्दी आग में फेंकी जाएंगी। वो जो बेगुनाह होने का दावा करते हैं, हत्ता कि उनके गुनाह उनके दिलों में कायम रहते हैं, खुदा का मजाक उड़ाने से ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं और उसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। जब खुदा के पास इस दुनिया की अदालत का दिन आएगा तो वो एहसास करेंगे कि गुनाहगार और बेगुनाह के दरमियान महज कितना बड़ा फर्क मौजूद है। उस दिन वो सब एहसास करेंगे कि खुदावंद ने क्यों उन्हें इतनी दिलचस्पी से पानी और रूह की खुशखबरी पर ईमान रखने और गुनाह की माफी हासिल करने की तकलीन की, और तब वो सब उस पर ईमान न रखने की वजह से पशेमानी से पछताएंगे। हर मसीह मसावी तौर पर यीशु पर निजात दहिंदा के तौर पर ईमान रख सकता है, लेकिन उनके दरमियान जो गुनाह की माफी हासिल कर चुके हैं और वो जो उन्हें हासिल कर चुके हैं,
ایمان کے گمبھیر فرق وجود رکھتا ہے۔ اولز آسمان پر خوش آمدید کہے جائیں گے، لیکن مؤخر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اگر آپ اب نہیں پہچانتے کہ پانی روح کی خوشخبری کا کلام آپ کے گناہوں کی معافی کا سچ ہے، تب بعد میں آخری دن پر یقیناً آپ کے لیے بہت دیر ہو جائے گی۔ کیا آپ کے دلوں میں گناہ ہے، حتیٰ کہ جس طرح آپ یسوع پر نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے، آپ بھی گناہ گار ہیں۔ یسوع نجات دہندہ ہے جو ان کو سزا دیتا ہے جو کہتے ہیں کہ وہ گناہ رکھتے ہیں۔ تب کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا اگر ہم صرف اندھا دھند اصرار کریں گے کہ ہم کوئی گناہ نہیں رکھتے؟ یہ صورتحال نہیں ہے۔ ہم بے گناہ بن سکتے ہیں صرف جب ہم واقعی ہی اپنے دلوں کے ساتھ پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں اور ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے اپنے تمام گناہوں سے دھلتے ہیں۔ آسمان ایسی جگہ ہے جس میں صرف وہ داخل ہو سکتے ہیں جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، جو مکمل طور پر ہمارے تمام گناہوں کو مٹا چکی ہے۔ اب وہ ایمان تیار کریں جو آپ کو پانی روح کی خوشخبری کے ساتھ اپنے گناہوں سے بچاتا ہے۔ اگر آپ مقررز کو ٹال دیتے ہیں تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، ابھی پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھیں اور تیار ہو جائیں۔ اگر آپ پانی روح کی خوشخبری کو، گناہ کی معافی کی سچائی کو اپنے دلوں میں قبول نہیں کرتے، تب آپ جہنم میں قید ہو جائیں گے۔ تمام گناہ گار جہنم میں قید ہو جائیں گے، لیکن راست باز آسمان پر رہیں گے۔ کون جان چکا ہے کہ پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے گناہ کی معافی حاصل کرنا اتنی قیمتی ہوگی؟ اس دنیا میں وہ لوگ جو پانی روح کی خوشخبری کو سن چکے اور اس پر ایمان رکھ چکے ہیں، سب واقعی ہی خوش قسمت لوگ ہیں۔ میں اس خوشخبری کے ساتھ اپنے خداوند کی تمجید کرتا ہوں۔ میں ایک بار پھر خداوند کا ہمیں سب جو گناہ گار تھے ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے دنیا کے تمام گناہوں سے بچنے کے لیے شکر کرتا ہوں۔ آپ کو بھی یقیناً اب پانی اور روح کی خوشخبری کی قدرت پر ایمان رکھنا چاہیے، تب آپ ہمیشہ کے لیے خدا کے اپنے بیٹے بن جائیں گے۔ ہاللویہ۔